Assalamu alaikum. Students, I hope that you will be good. Today we are going to start our new course, and our subject on which I'm going to talk about is Management of Physically Challenged Children, PCC, and the course code is SPED 3132. So definitely I can say that this would be very beneficial for you for your professional development, as you are very mature student and this will also be beneficial with regard to your professional development. So ये जो कोर्स है जिस पे हम बात करेंगे, अगर इसके थोड़ा सा मैं इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से आपके साथ बात करूं, ये कोर्स आपको एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा. दिस कोर्स विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड हेल्थ इम्पेयरमेंट्स. ऑर्थोपेडिक और हेल्थ इम्पेयरमेंट्स क्या हैं, डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन आवर डिस्कशंस. ये आप लोगों को फैसिलिटेट करेगा टू फाइंड आउट द सच चिल्ड्रन from the community after taking into consideration the information about the specific characteristics, causes, physical appearance, functional abnormalities of the children. ये जो कोर्स है ये एज अ स्टूडेंट या एज अ कैंडिडेट या एज अ प्रोफेशनल या एज अ स्पेशल एजुकेशनिस्ट या एज अ टीचर ऑफ स्पेशल नीड चाइल्ड आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा कि आप उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें जो कि हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं, लेकिन ये बच्चे यकीनन एक क्राइटेरिया है जिसको ये फिल करते होंगे, और वो जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इनकी जो फिज़िकल शेप है वो डिफरेंट हो सकती है, इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकती हैं कुछ ना कुछ कि क्यों ये बच्चे इस चीज़ का शिकार हुए, इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उससे भी आपको पता चल सकता है, और जो इनकी जो फंक्शनल कैपेबिलिटी है वो नॉर्मल नहीं होगी, वो एबनॉर्मल होगी. मीन्स ये बाकी बच्चों की निस्बत जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो अपने जो इर्द गिर्द जो काम कर रहे होते हैं अपनी एज के मुताबिक, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहाँ पे जिस तरीके से वो अपना जो है ना एक एक्टिव लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो ये बच्चे उनकी तरह नॉर्मल नहीं होते. इनमें कोई ना कोई ऐसी फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी आपको ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई फिज़िकल अपीयरेंस या कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई ना कोई कॉज ऐसी रिलेट ज़रूर करती होगी कि जिससे बच्चे फ़िज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन का लेबल लगवाते हैं. और फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन का जो लेबल है वो उस वक्त लगता है जब एक बच्चा एक मखसूस क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा हो, और ये हमें उस वक्त पता चलेगा जब हम इस कोर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे. And definitely if I talk about the course objective, so at the end of this complete course you will be able to, number one, provide a distinct descriptions of orthopedic and health impairment. आप लोग यकीनन इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि जिसमें आप एक क्लियर, वाज़े और एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन, इलेबोरेशन या डिटेल या एक नैरेटिव बयान कर सकेंगे आर्थोपेडिक और हेल्थ इम्पेयरमेंट के हवाले से, चाहे आप किसी रिटन टेस्ट में बैठे हों या आप किसी इंटरव्यू में बैठे हों. नंबर 2, आप यकीनन नंबर 2 पे है टू नो अबाउट functional physical defects and abnormalities of orthopedic and health problems. यकीनन आप उन फंक्शनल फिज़िकल प्रॉब्लम्स को जान जाएंगे
جو کہ ہیلتھ یا آرتھوپیڈک پرابلم سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. اور اگر تیسرے کورس آبجیکٹیوز کی بات کی جائے، پلان اینڈ implement the educational strategies for children with physical impairments. ایز اے ٹیچر آپ کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں آپ یقیناً پلان کریں گے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں گے ان ایجوکیشنل اسٹریٹجیز کو جو کہ ان بچوں سے ایسوسیٹڈ آپ کو کرنی پڑیں گی. یہ کون سے بچے ہیں؟ چلڈرن وتھ فزیکل امپیئرمنٹس. ایسے بچے جو فزیکل امپیئرمنٹ یا فزیکل ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، ان کے لیے آپ ایسی تمام ایجوکیشنل اسٹریٹجیز ود دا ہیلپ آف کوالٹی اینڈ افیکٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ اپروچ آپ ڈیزائن کریں گے، پلان کریں گے، پھر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، کہ جس سے وہ بچے اپنے ڈسیبلٹی پہ اوور کم کر کے ایک بہت اچھے بینیفیشل اور یوزفل اور ہیلپ فل سٹیزن آف دا اسٹیٹ بن سکیں. تو یہ ہمارے کورس آبجیکٹیو ہیں اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو پیپل ول لرن مینی تھنگس فرام دس لیکچر. اوکے، اگر میں اپنے بارے میں تھوڑی سی بات کروں، آئی ایم کاشف اقبال اینڈ آئی بین ورکنگ ایز اے لیکچر اسپیشل ایجوکیشن in the Department of Special Education Punjab, and definitely we have a great learning in future inshallah. So chapter number 1 کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا مین پوائنٹ آف ڈسکشن ہے آج کے اس لیکچر میں. اس میں جو چیپٹر نمبر 1 ہے یہ انٹروڈکشن ہے اور پھر آگے اس کے سب ٹاپک ہیں. 1.1 ڈیفینیشن آف آرتھوپیڈک اینڈ ہیلتھ امپیئرمنٹس. ہم ان کی ڈیفینیشنز دیکھیں گے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہیلتھ اور آرتھوپیڈک امپیئرمنٹ ہیں کیا. 1.2 ڈفرینس بٹوین ڈسیبلٹی اینڈ امپیئرمنٹ اینڈ ہینڈیکیپ. یہ بیسک کانسیپٹس ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے. کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جس کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسپیشل ایجوکیشن میں ایز این ایجوکیٹر اپنی سروسز پرووائڈ کرے تو اس کے لیے یہ ان بیسک کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور 1.3 جو کہ لاسٹ ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 1 کا، ہم اگر اس کی بات کریں، اس میں فزیکل / موٹر اینڈ ریفلیکس ڈیولپمنٹ. تو یہ ہمارے پاس 3 ٹاپکس ہیں چیپٹر نمبر 1 پہ، جن پہ ہم ایک بریف ڈسکرپشن ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو انڈرسٹینڈ یا کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یقیناً یہ تینوں ایک کمپریہنسو ٹاپک ہیں، ڈسکرپٹیو ٹاپک ہیں، تو ہم ان کو ایک لیکچر میں سم اپ نہیں کر سکتے. تو آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، جس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے 1.1. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1.1 جو ہے اٹ از اباؤٹ ڈیفینیشن آف آرتھوپیڈک اینڈ ہیلتھ امپیئرمنٹ. یہ بہت بیسک ڈیفینیشن ہیں جن پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. Because it is very important to become a good special education teacher, we need to have some basic clarification about these definitions. So, first of all, I would like to start from the definition of orthopedic impairment. So, guys, I hope that you will be attentive to listen this discussion. Definition of orthopedic impairment. According to the Federal Individuals with Disabilities Education Act, IDEA, an orthopedic impairment is defined as a bone - joint - or muscles related disabilities that is so severe that it negatively affects a child's educational performance.
So the date for this definition is March 5, 2019. So हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि आइडिया 2004, आपके इल्म में होगा कि आइडिया 2004 एक ऐसा एजुकेशनल एक्ट है कि जिसमें डिसेबिलिटी के हवाले से एक कम्प्रिहेंसिव क्लैरिफिकेशन दी जा चुकी है। आइडिया 2004 के मुताबिक एक आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट उसको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि बोन, जॉइंट या मसल्स, तीन चीज़ें हैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट। बोन भी है, इसके अलावा जॉइंट्स भी हैं। डेफिनेटली जब दो बोन्स मिलते हैं तो जॉइंट बनता है। बोन है, जॉइंट्स हैं और मसल्स हैं। इनसे रिलेटेड कोई ऐसी डिसेबिलिटी और वो इतनी सवेयर हो कि जिससे वो बच्चे की जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसको इफ़ेक्ट करे। अब बोन, जॉइंट और मसल की डिसेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे हमें वर्ल्ड डिसेबिलिटी को एलैबोरेट करने की ज़रूरत है। हमारा 1.2 में डिसेबिलिटी के हवाले से एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी के हवाले से एक वन लाइन डेफिनेशन क्लियर करना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि व्हाट इज़ डिसेबिलिटी, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट we will be able to understand that what is bone, joint and muscles disability, कि bone, joints और muscles की disability है क्या। तो disability के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये है loss of function due to impairment is called disability। loss of function, किसी ऐसे फंक्शन का लॉस जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इम्पेयरमेंट हो। और गाइस यकीनन आपको ये पता होगा कि इम्पेयरमेंट परमानेंट होती है। अब हमारे लिए क्वेश्चन ये भी है कि इम्पेयरमेंट क्या है। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा 1.2 में आने वाले डिस्कशन में ज़रूर आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ इम्पेयरमेंट क्या है। डेफिशिएंसी लीडिंग टू डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसी डेफिशिएंसी, ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा चैलेंज कि जो जनाब आपको गाइड करे डिसेबिलिटी की जानिब के, जिससे आपका जो फंक्शन है वो लॉस हो जाए। तो यूँ समझें कि इम्पेयरमेंट का जो रिज़ल्ट है वो डिसेबिलिटी है। तो ये है बोन, जॉइंट एंड मसल डिसेबिलिटी। और इस डिसेबिलिटी की वजह से जो सवेयर भी हो और वो बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे ख़तरनाक हद तक इफ़ेक्ट करे, तो ये है जनाब हमारे पास आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इम्पेयरमेंट। हेल्थ इम्पेयरमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है। और ये जो अम्ब्रेला टर्म है किसकी अम्ब्रेला टर्म है? अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट की अम्ब्रेला टर्म है, जिसको OHI कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इट कंटेन्स अ रेंज ऑफ कंडीशंस। अच्छा, कि इसमें बहुत सारी अम्ब्रेला टर्म इस वजह से कहा जाता है हेल्थ इम्पेयरमेंट को कि हेल्थ इम्पेयरमेंट एक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस मर्ज हो चुकी हैं। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस को ऑब्जर्व किया जा चुका है। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस को सीरियसली देखा जाता है, कंसीडर किया जाता है। अच्छा, आइडिया जो जिसका मैंने पहले आपको बताया, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, उसने सेवरल सच डिसऑर्डर्स, उसने इसमें जो हेल्थ इम्पेयरमेंट के अंदर जो डिसऑर्डर्स आते हैं उन सब को उसने नाम दिए हैं, रिकग्नाइज किया है। किसको, किस में आते हैं? OHI में, अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट से। अच्छा, और इसकी आइडिया के मुताबिक अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, हैविंग लिमिटेड स्ट्रेंथ, vitality,
or alertness, including a heightened alertness to environmental stimuli that results in limited alertness with respect to the educational environment that option A, point A instead, is due to chronic or acute health problems such as asthma, attention deficit disorders ADD, or attention deficit hyperactive disorder ADHD, diabetes, epilepsy, heart conditions, hemophilia, lead poisoning, leukemia, nephritis, kidney disorders, rheumatic fever, sickle cell anemia, and Tourette syndrome. ये तो हो गया उसका पॉइंट ए. अगर पॉइंट बी की बात की जाए आइडिया के, जिसमें हेल्थ इम्पेयरमेंट के हवाले से बात की गई है, एडवर्सली अफेक्ट अ चाइल्ड्स एजुकेशनल परफॉर्मेंस. ये जो पॉइंट ए है ना, जितने भी मैंने इनका नाम लिया है, डिजीज़ या इम्पेयर, जो भी पॉइंट्स आते हैं इसमें हेल्थ इम्पेयरमेंट्स में जो कंसीडर किए गए, एपिलेप्सी है, ट्यूरेट सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया है, रूमेटिक फीवर है, जितने भी ये मैंने डिसऑर्डर्स का नाम लिया है, ये सारे बच्चे की जब एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करते हैं, सो इसको कहा जाता है हेल्थ इम्पेयरमेंट. इसको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद समझने की कोशिश करें कि इसमें ना बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड हो जाती है. बच्चे की जो एनर्जी है वो इतनी नहीं होती, और बच्चे की जो एक्टिवनेस है, अलर्टनेस है, वो लिमिटेड हो जाती है. ख़ासकर उस वक्त जब वो किसी एजुकेशनल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, और उसकी जो वजूहात होती हैं वो किसी भी क्रॉनिक या एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो सकती हैं. कौन कौन से जो मैंने नाम लिए हैं, आस्थमा है, इसको भी हमने आने वाले दिनों में पढ़ना है यकीनन. अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, ADD है, और ADHD है, डायबिटीज़ है, हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में. एपिलेप्सी है, ये भी हम पढ़ेंगे. हार्ट कंडीशन डेफिनेटली विल डिस्कस. हेमोफीलिया है, ये ब्लड की ड्रेनेज है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लीड पॉइजनिंग है, जिसमें मरकरी कहा जाता है. ल्यूकीमिया है, नेफ्राइटिस जो कि किडनी डिसऑर्डर है. रूमेटिक फीवर है, सिकल सेल एनीमिया में वी विल डिस्कस दिस टॉपिक आल्सो. एंड टूरेट सिंड्रोम. ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी मेरे माइंड में आ रही है. नेशनल डिसेमिनेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जिसको NICHC कहा जाता है, NICHCY एज एन एब्रीवेशन ना, वो उनके मुताबिक such as keywords in ideas definition. These two words acknowledges that condition directly not named in the definition can still meet the qualification needed to fall within the
OHI categories. یہ جو NHC ہے نیشنل ڈسیمینیشن سینٹر فار چلڈرن ود ڈسیبلٹیز، ان کے مطابق یہ جو آئیڈیا میں سچ ایز کا ورڈ یوز کیا گیا، سچ ایز کے بعد وہ پھر آئیڈیا بتاتا ہے جی کہ ایستھما ہے، ایستھما سے لے کے ٹیورٹ سنڈروم تک جتنی بھی ہے، تو یہ NHC کہتے ہیں، NHC جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ کہتا ہے کہ سچ ایز کا جو ورڈ ہے وہ یہی ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ساری جو کیٹیگریز ہیں، یہ ساری جو ڈس آرڈرز ہیں، یہ کوالیفائی کرتے ہیں جو واقعی بچے کی جو ایجوکیشن پرفارمنس ہے اس پہ ایڈورسلی افیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم ان کے کامن ٹریٹس کی بات کریں، یہ میرا اگلا پوائنٹ ہے، نیکسٹ یقیناً ہم سلائیڈ نمبر نیکسٹ پہ ہم آ گئے۔ کامن ٹریٹس کی اگر ہم بات کریں، OHI میں جو کامن ٹریٹس کی بات کی گئی ہے وہ یقیناً ایک اوور بیئرنگ ٹاسک ہے، given the wide range of impairments، جس میں بہت ساری جو ہے نا امپیئرمنٹس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی ضرور ہے کہ یہ جو ٹیورر، فار ایگزامپل میں ایگزامپل دینے کی کوشش کروں گا کہ ہیلتھ امپیئر جتنے بھی یہ میں نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیے ہیں تو یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیورٹ سنڈروم ADD سے ڈیفرنٹ ہے، جس طرح ڈائبٹیز ڈیفرنٹ ہے ایپیلیپسی سے۔ تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آئیڈیا کے اندر یہ مینشن جتنے بھی ڈس آرڈرز ان کے جو ٹریٹس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے ہماری جو انڈرسٹینڈنگ وہ بہت بیٹر ہو جائے گی۔ اور جب ہم ان ٹریٹس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک آپٹیمسٹک اپروچ بھی کنسیڈر کی جائے گی۔ ایجوکیشنل چیلنجز میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے، اگر ہم اس کی بات کریں، ادر ہیلتھ امپیئرمنٹس کی جو کیٹیگریز ہیں انہوں نے بہت کلیئر کر دیا گیا ہے، انہوں نے بہت کلیئر کیا ہے، واضح کیا ہے، ہمارے لیے الیبریٹ کر دیا گیا ہے کہ کون کون سے ایجوکیشنل چیلنجز ہیں جو کہ ان بچوں کو ان ڈس آرڈرز کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ اور یہ ایجوکیشنل چیلنجز وہ ہوتے ہیں جو ادر ہیلتھ امپیئرمنٹس کسی بھی بچے کے ساتھ، OHI کسی بھی بچے کے ساتھ کریٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایپیلیپسی اور AD کو کمپیئر کیا جائے اچھا وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل نمبر 1 پہ اگر بات کی جائے کہ ایجوکیشنل چیلنجز ریلیٹڈ ٹو ایپیلیپسی ریوالوز اراؤنڈ دا سیفٹی، کہ ایسے ایجوکیشنل چیلنجز جو کہ اگر صرف ایپیلیپسی سے ایسوسیٹ کیے جائیں تو اس میں تو مین پوائنٹ ہمارے پاس سیفٹی آتا ہے، ہم نے بچے کی جو سیفٹی ہے اس کو انشور کرنا ہے، اور یقیناً سیفٹی کس سے ہے؟ سیفٹی لنکڈ ہے سیزر سے، جس کو ہم لوگ فٹس بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایکڈیمک بیریئرز ریلیٹڈ ٹو ADHD دیکھا جائے وہ کیا انوالو کرتے ہیں، اس میں کیا چیز انکلیوڈڈ ہے، اس میں تو سب سے بڑی جو ٹربل ہے وہ ہے کنسنٹریشن کی، فوکسنگ کی، اٹینشن ڈیفیسٹس کہ اٹینشن کے اندر کمی، اینڈ ڈیفیکلٹی سٹنگ، اٹینشن ڈیفیسٹ ADHD ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر، کہ ایک تو بچہ اپنی کنسنٹریشن نہیں کر سکتا اور دوسرا بچہ کسی جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ایپیلیپسی اور ADHD
دونوں کے جو ایجوکیشنل چیلنجز ہیں یہ ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہوں گے، ڈفرینٹ ہوں گے. Vast student of such categories falls into OHI. اس لیے ادر ہیلتھ امپیئرمنٹس میں کئی کیٹیگری اسٹوڈنٹ کے ایسے ہیں جو اسی میں فال کرتی ہیں. اور یہ کون سی کیا زیادہ تر جو OHI میں فال کرتے ہیں وہ ADHD سے ہی ریلیٹڈ ہے. یہ ایک جنرل نالج ہے آپ کے لیے. جب سے یہ ڈس آرڈر ADHD OHI میں شامل کیا گیا ہے تو OHI میں جو نمبر آف اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ کافی حد تک انکریز ہوئی ہے. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ٹپس فار ٹیچرز اینڈ پیرنٹس. پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے ٹپس کیا ہیں اس کی ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ادر ہیلتھ امپیئرمنٹ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر ان کی سکسیزفل ٹیچنگ، جو سکسیزفل لائف کی بات کی جائے تو وہ کہاں سے بگن ہوتی ہے؟ وہ سٹارٹ ہوتی ہے انڈیویجولائز ایجوکیشن پروگرام سے، جس کو ہم لوگ IEP کہتے ہیں. تو یہ جو IEP ہے وہ یقیناً اس طرح کے بچوں کو جو OHI میں فال کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے. پیرنٹس چاہے ان کا جو بچہ ہے وہ میڈیسن تک ایکسس کرتا ہو یا اس کی کوئی اسپیسیفک نیوٹریشنل نیڈ ہو یا کوئی اور پراپر یا ریلیونٹ اکاموڈیشن بچہ ڈیزائر کرتا ہو، ڈیزرو کرتا ہو، یہ جو نیڈز ہیں پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جن 3 نیڈز کا میں نے ذکر کیا، پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان نیڈز کو اپنے بچے کے جو اسپیشل ایجوکیٹر ہے اس تک کنوے کریں. بہت ضروری ہے. دیر از much more communication required between parents and the special educator. اور اس طرح کے کیسز میں جو اسکول نرس ہوتی ہیں چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں ان کا بہت اہم کردار ہے. they have the vital role in managing OHI. ادر ہیلتھ امپیئرمنٹس کا شکار جو بچے ہوتے ہیں ان کو مینج کرنا، کیونکہ ہیلتھ امپیئرمنٹ کو تو مینج کیا ہی جاتا ہے، ساتھ ساتھ جو بچے کی جو ایجوکیشنل نیڈز ہیں اس کو ایک لحاظ سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. So it is very important for the teachers and parents to communicate regularly with each other. So teachers اور parents کے لیے important کیا ہے کہ communicate کریں regularly, proper ایک دوسرے سے. اور یہ جو کمیونیکیشن ہے پیرنٹس اور ٹیچرز کی آپس میں تو ضروری ہے ہی ہے. وہ جو اسکول نرس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ چاہے میل ہوں یا فیمیل ہوں ان کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. So to conclude this lecture I must say کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی اسپیشل ایجوکیٹر یا اسپیشل ایجوکیشنسٹ یا ٹیچر فار اسٹوڈنٹس وتھ اسپیشل نیڈس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ان ریلیشن رکھیں، وہ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھیں، وہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں. ان کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جس بچے کو وہ پڑھانے جا رہے ہیں، جس بچے کے ساتھ انہوں نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے 5 اور 6 hours in a day، جس بچے کے لیے انہوں نے پراپر پلاننگ کرنی ہے، چاہے وہ پلاننگ IFSP سے ریلیٹڈ ہے جس کو ہم لوگ انڈیویجولائزڈ فیملی سپورٹ پروگرام کہتے ہیں، یہ 0 to 3 years یہ بھی آئیڈیا کے انڈر آتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے IEP ڈیولپ کریں انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان یہ بھی آئیڈیا کے انڈر آتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے ITP ڈیولپ کر لیں انڈیویجولائزڈ ٹرانزیشن پلان. In any stage of the life, it is very significant for special educator to have all this knowledge to keep in mind. اپنے آپ کو اس نالج سے اپڈیٹ رکھیں
اور اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے ویری کلیئر کر کے رکھیں کہ یہی چیزیں آپ کے پروفیشن کا حصہ بننے والی ہیں. پریزنٹلی یو آل آر دا اسٹوڈنٹ، اس وقت آپ سب لوگ اسٹوڈنٹ ہیں. سو ایز اے پروفیشنل آپ کو ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے، اون کر کے، انڈرسٹینڈ کر کے ایک پروفیشنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اس کی سمپل اگزامپل میں دینا چاہوں گا کہ ایک ڈرائیور ہے، اس نے ایک گاڑی لی ہے. جب اس کو گاڑی چلانے کا ہی نہیں پتہ تو اس کو گاڑی لینے کا کیا فائدہ. سمپل یہی ایگزامپل ہے کہ آپ اسپیشل ایجوکیشن میں آ تو گئے ہیں، اب آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو، واٹ یو ہیو ٹو لرن، واٹ یو ہیو ٹو ڈیلیور، ہاؤ یو ہیو ٹو لرن، ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیلیور. آپ نے سیکھنا کیا ہے اور سکھانا کیسے ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ کے ایجوکیشنل میٹرکس میں. اس لیے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جو ہم بیسک یا فاؤنڈیشن عمارت کی بنیاد کی بات کر رہے ہیں، اور عمارت کی بنیاد کیا ہے کہ ہم نے آگے بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. تو بنیاد اس وقت ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے، فاؤنڈیشن ہے، جس میں آپ نے ادر ہیلتھ امپیئرمنٹس کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے آرتھوپیڈک امپیئرمنٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ان کے لیے جو ایجوکیشنل چیلنجز ہیں، جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اس کو، ان کی ہیلتھ امپیئرمنٹس کو آئیڈیا کے مطابق جو ہم نے ڈیفینیشن ڈسکس کی، آپ ان کے آرتھوپیڈک امپیئرمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے آئیڈیا کے مطابق جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. اور یقیناً آنے والے دنوں میں ہمارے اس پہ لیکچرز بھی ہیں. So why not you people get it understand that what would be the educational challenges for these student. کہ جب آپ کو یہ سارے پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں جو OHI کے انڈر فال کرتے ہیں، ادر ہیلتھ امپیئرمنٹ میں فال کرتے ہیں، یا وہ آرتھوپیڈک امپیئرمنٹ میں فال کرتے ہیں، آئیڈیا کے اکارڈنگ جب آپ کو یہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا ان کے ایجوکیشنل چیلنجز آئیڈینٹیفائی کرنا. اور یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اسپیشل ایجوکیٹر ٹیچر کا جو موسٹلی جو ریلیشن جو واسطہ پڑتا ہے وہ اسکول کی چار کی دیواری کے اندر اسپیشل ایجوکیشن انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے بچے سے. وہاں پہ بچے کی اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا OHI کے ساتھ یا OI کے ساتھ، اور جب بچہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے اس کے بعد اس سے جو ایجوکیشنل چیلنجز ہیں وہ بہت آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر کو. اور جب اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ وہ اس بچے کو صحیح ٹریک پہ لے کر کے چلے. کوئی بھی چیلنج اس ٹیچر کو آتا ہے تو ٹیچر ایزیلی اس کا جو ہے نا مقابلہ کرنا جانتا ہے. ٹیچر جانتا ہے ہاؤ ٹو ٹیکل دا سچویشن. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹیچرز کے لیے. اور اسی کے اکارڈنگ پھر ٹیچر بچے کی نیچر کو سمجھتے ہوئے، اس کے نیچر آف پرابلم کو سمجھتے ہوئے، ٹیچر اس بچے کو گائیڈ کرتے ہیں اس کے نیکسٹ لائف انڈیورز کی جانب. اور یہ نیکسٹ لائف انڈیورز جو ہوتا ہے یہ پروبیبلی بچے کو کامیابی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. اور یہ بچے کو ایک ایسے شہری کے روپ میں سامنے لے کے آتے ہیں کہ جس سے بچہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. یقیناً ڈسیبلٹی از اے فیکٹ، نو ون کین ڈینائی. امپیئرمنٹ از ریالٹی، نو ون کین پروڈیوس اٹ. لیکن ان دونوں پہ اوور کم کیا جا سکتا ہے، ان دونوں کو بہت اچھے طریقے سے وائپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ پاسبل ہے بیسٹ ایجوکیشن، بیسٹ اسسٹیو ٹیکنالوجی اور بیسٹ ٹیچر کی مدد سے. اور یقیناً آئی ہیو دا گریٹ ایکسپیکٹیشنز فرام یو پیپل دیٹ یو ہیو ٹو بیکم دا گریٹ ٹیچر. آپ لوگوں نے بیسٹ ٹیچر بننا ہے، اور بیسٹ ٹیچر بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوں. آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو سکتی ہیں جب آپ چاہیں گے. تو یہ جو پروفیشنل اپروچ ہے لرننگ کی، یہ ڈٹرمائن کرے گی آپ کا فیوچر. اور فیوچر کیا ہوتا ہے؟ what you are now, what you will be after 2 years, after completion of this course, after completion of this degree. So جیسے ہی یہ آپ کی کلاس ختم ہوگی، ڈگری کمپلیٹ ہوگی، so this will be your future after 2 years.
اور ڈیفینیٹلی یہ جو 2 ایئرس ہیں یہ 2 ایئرس آپ کو اندر وہ ایکسپیرینس، آپ کے اندر وہ اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر پیدا کر دیں گے کہ جو ان بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا جن کے لیے آپ خود کو تیار کر رہے ہیں۔ کون سے بچے ہیں؟ چلڈرن ود آرتھوپیڈک امپیئرمنٹ، چلڈرن ود ادر ہیلتھ امپیئرمنٹس، چلڈرن ود ہیلتھ امپیئرمنٹس، جن کا ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور یہ دونوں بچے کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ یہ دونوں بچے فزیکلی ڈسیبل پی ڈی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، فزیکلی ہینڈی کیپ پی ایچ سی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ان بچوں کی اس کیٹیگری کو، اس پرابلم کو سمجھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کسی بھی طرح کا کوئی کویسچن کرنا چاہیں، یو آر موسٹ اینڈ موسٹ ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ Select this moving cursor to mark the screen device unlocked. Voice recorder on top. Start button.